بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بیچتے ہیں، جو دین کو بیچتے ہیں، جو مذہب کو بیچتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بیچتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بیچتے ہیں، جو حضرت امام حسین کے ذکر کو بیچتے ہیں، اللہ کی آیات کو بیچ رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے بعض افراد کا تذکرہ کیا، بعض گروہوں کا تذکرہ کیا کہ ان کا کام کیا ہے، ان لوگوں کا کام کیا ہے، ان افراد کا کام کیا ہے، اس گروہ کا کام کیا ہے، کہ ان کا کام کیا ہے، ان کا مشغلہ ذکر کیا کہ یہ کون سا کام کرتے ہیں۔ لیشترون، سورہ آل عمران، کہ لیشترون بعہد اللہ، کہ یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بیچتے ہیں ثمناً قلیلا، ایک قلیل رقم کے لیے، ایک عارضی دنیا کے لیے کیا کر رہے ہیں، لیشترون بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ جو عہد کیا اس کو بیچ رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر تو لیشترون بعہد اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں اس کو بیچتے ہیں، لیکن متعدد آیات کے اندر یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کیا کرتے ہیں، لیشترون بآیات اللہ، یہ گروہ کیا کرتا ہے، یہ افراد کیا کرتے ہیں، لیشترون بآیات اللہ، کہ یہ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کو بیچ رہے ہیں۔ اب آیات سے کیا مراد ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آیات سے کیا مراد ہے؟ جب یہ آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت سارے گروہ، جب بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، جب یہ ہمارے سامنے آتے تو ہمارے ذہنوں کے اندر کیا آتا ہے؟ ہم تو آیت فقط اسی کو سمجھتے ہیں نا جو قرآن مجید کے اندر ہیں۔ فرض کریں آپ قرآن مجید کی پہلی سورہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بعض لوگ کیا کام کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، تو آیات سے یہی آیت مراد ہے، یا اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں یہ آیت بعض لوگ بیچتے ہیں نا۔ روایات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آیات کے مصادیق ذکر کیے ہیں کہ آیت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ کون کون سی آیت ہے۔ تو روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیت کہا گیا، حضرت امیر المومنین کو اللہ کی آیت کہا گیا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ کی آیت کہا گیا، حضرت امام حسن کو اللہ کی آیت کہا گیا، حضرت امام حسین کو اللہ تبارک تعالیٰ کی آیت کہا گیا۔ یہ آیات ہیں، یہ پنجتن پروردگار عالم کی آیات ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ رسول اللہ بھی اللہ کی آیت، امیر المومنین بھی اللہ کی آیت، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی اللہ کی آیت، حضرت امام حسن بھی اللہ کی آیت، حضرت امام حسین بھی اللہ کی آیت۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لیشترون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں۔ یہ یہود کی بیماری پروردگار عالم نے ذکر کیا۔ یہود کیا کام کرتے ہیں، یہ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بیچتے ہیں ثمناً قلیلا، قلیل رقم کے لیے۔ اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے اوپر لعنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے یہود پر لعنت کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ اس کام کی وجہ سے، ان کا کام کیا ہے، لیشترون بآیات اللہ، لیشترون بعہد اللہ، کہ یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بھی بیچتے ہیں، یہ اللہ کی آیات کو بھی بیچتے ہیں، اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ آج تک لعنت ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں پروردگار عالم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا؟ کیوں یہ پروردگار عالم کی نگاہ میں منفور قرار پائے؟ اس وجہ سے، اس کام کی وجہ سے۔ کس کام کی وجہ سے؟ لیشترون بآیات اللہ، کہ یہ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر وہی بیماری آ گئی کہ جس بیماری کی وجہ سے پروردگار عالم نے یہود کے اوپر لعنت کی ہے، آج وہی بیماری مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے۔ لیشترون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں۔ اللہ کی آیات کے مصادیق ذکر کیے کہ اللہ کی آیات سے مراد فقط قرآنی آیات نہیں ہیں، رسول اللہ بھی اللہ کی آیات ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی اللہ کی آیات ہے، حضرت امام علی بھی اللہ کی آیات ہیں، حضرت امام حسن بھی اللہ کی آیات ہے، حضرت امام حسین بھی اللہ کی آیات۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر، خود مومنین کے اندر، آیا حضرت امام حسین کے ذکر کو بیچا جاتا ہے یا نہیں بیچا جاتا؟ خون حسین کو بیچا جا رہا ہے یا نہیں بیچا جا رہا؟ بیچا جا رہا ہے۔ امام حسین کے نام کو بیچا جا رہا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے نام کو بیچا جا رہا ہے، بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ ثمناً قلیلا، ایک قلیل اور عارضی رقم۔ حضرت امام حسین کے خون کو بیچ کر، حضرت امام حسین کے ذکر کو بیچ کر بدلے میں کیا ملا؟ ایک بنگلہ مل گیا، ایک گاڑی مل گئی، ایک چند پیسے مل گئے، اور کیا کھویا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ذکر کیا ہے کہ بنگلہ تو مل گیا، گاڑی تو مل گئی، پیسے تو مل گئے، دولت تو مل گئی، بینک تو تمہارے پیسوں سے بھر گیا، لیکن بدلے میں کیا ہوا؟ وَلَا خَلَاقَ لَهُمْ أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بینک کے اندر بہت کچھ ہے،
گھر کے اندر گاڑی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، لیکن وہ جو حقیقی گھر ہے، وہ جو آخرت ہے، لا خلاق لہم، وہاں پر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ ولا یکلمہم اللہ، قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ جو کیا کرتے؟ لیشترون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو بیچ رہے ہیں، قیامت کے دن پروردگار عالم ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، یہ اس کے مستحق ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لیشترون بآیات اللہ، کیونکہ انہوں نے حضرت امام حسین کے ذکر کو بیچا، انہوں نے حضرت امام حسین کے اوپر جو مصائب آئے، ان مصائب کے پڑھنے کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ثمناً قلیلا، پیسے لیے، کچھ عارضی رقم لی ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مستحق نہیں ہے۔ اور کیا ہوگا؟ اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ آمادہ کر کے رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن پروردگار عالم کی نظر ان کے اوپر نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا نہیں۔ اور یہ کتنا بڑا، دیکھیں حضرت امیر المومنین دعائے کمیل کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں فَحَبْنِي صبرتُ عَلَىٰ حَرِّ نَورِكَ، اے پروردگار عالم، میں علی ابن ابی طالب جہنم کی آگ تو برداشت کر سکتا ہوں، دوزخ کے شعلے تو برداشت کر سکتا ہوں، یہ میں برداشت کر سکتا ہوں، جہنم کی آگ بھی علی ابن ابی طالب برداشت کر سکتا ہے، دوزخ کے شعلے بھی علی ابن ابی طالب برداشت کر سکتا ہے، مگر کون سی چیز برداشت نہیں ہوتی؟ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظْرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظْرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ، اے پروردگار عالم، آپ کی نظر علی ابن ابی طالب سے اگر ایک لحظہ بھی دور ہو جائے، ہٹ جائے، تو یہ علی ابن ابی طالب آپ کا فراق، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ جو جہنم کی آگ کے شعلے برداشت کر سکتا ہے، مگر آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، آپ کا فراق علی ابن ابی طالب سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لیشترون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ جہنم انسان برداشت کر سکتا ہے، جہنم کے شعلے برداشت کر سکتا ہے انسان، لیکن الہی انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فراق اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جنت کیا جنت ہے کہ جس کے اندر غذائیں اور حوریں تو ملیں، مگر پروردگار عالم ان کے ساتھ کلام نہ کرے، ان کے اوپر نظر نہ کرے۔ جنتیوں کے بھی درجے ہیں، جنت کے اندر رہنے والوں کے درجے ہیں۔ بعض لوگوں کی جنت میں حور ملے گی، بعض لوگوں کو حور ملے گی، بعض لوگوں کو کھانے اور لذیذ کھانے ملیں گے، لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ تو امیر المومنین کی نظر میں ایسی جنت کہ جس جنت کے اندر امیر المومنین سے پروردگار عالم کلام نہ کرے، امیر المومنین کی نظروں میں وہ جنت بھی جہنم ہے، وہ جنت بھی جہنم ہے۔ کون سی جنت ہے امیر المومنین کی نگاہ میں؟ امیر المومنین کی نگاہ میں حقیقی جنت وہ ہے کہ جس جنت کے اندر پروردگار عالم امیر المومنین کے ساتھ کلام کریں، امیر المومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو۔ یہ اللہ کی نظر رحمتی امیر المومنین کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ کا امیر المومنین سے کلام کرنا ہی امیر المومنین کی جنت ہے۔